نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، آپ تشریف لائے، اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اس چیز کی اہمیت کو سمجھا اور یہاں پہنچے اور اس مشاورت میں حصہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک طرح سے جماعت کے جو بھی ایک مجموعہ ہے اس میں آپ احباب کو ایسا موقع میسر آ رہا ہے کہ ان میں سے آپ کو منتخب کر کے دعوت دی گئی کہ آئیں اور اس خدمت میں اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ ویسے تو ہم طریقت کے حوالے سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے کام ہیں وہ مرشد کامل کی نگاہ کرم سے ہوتے ہیں اور ان کی توجہ باطنی کے اثر سے ہوتے ہیں، اور وہ جس سے بھی چاہیں وہ یہ کام لے سکتے ہیں۔ ہم جیسے سینکڑوں لوگ بازاروں میں پھر رہے ہیں اس وقت بھی، ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہوں، ہو سکتا ہے زیادہ علم رکھتے ہوں، زیادہ شکل و صورت رکھتے ہوں، لیکن اس طریقت کی نسبت کی وجہ سے ہمیں یہ موقع میسر آیا ہے تو یہ مرشد کامل کی نگاہ کرم کا ثمر ہے، جس پر جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں وہ کم ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ سعادت ہمیں میسر آ رہی ہے، آپ کو میسر آ رہی ہے، تو اس پر شکر بجا لائیں اور جو خدمات ہیں آپ نے اپنے ذمے لی ہیں ان کو پوری ذمہ داری سے، پوری دل جمعی سے، پوری محبت سے، اخلاص سے سر انجام دینے کی کوشش کریں، اس سے پیچھے نہ رہیں۔ مرد وہ ہوتا ہے جو کہ صرف زبانی وعدوں پر بات کو پورا نہ کرے، بلکہ وعدوں سے بڑھ کر آگے عملی صورت میں کام کر کے دکھائے۔ یعنی کہ ہمارا مزاج کچھ ایسا ہونا چاہیے جو کہ ہمارے عمومی زندگی کے لیے درس ہے۔ ایک مثال ہے کہ میں اگر بولتا ہوں کہ میں دو ذمہ داریاں گھر کی اٹھاؤں گا، خاندان کی اٹھاؤں گا، یا کسی اس جماعت کے فرد کی حیثیت سے دو ذمہ داریاں اٹھاؤں گا، تو کہے تو دو لیکن کر کے دکھائے چار، تو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے کسی انسان کی خصوصیت کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی جو بولے اس سے زیادہ، کم بولے کرے زیادہ، بولے کم کر کے زیادہ دکھائے۔ تو نہ صرف ہم اس مبارک کے انتظامات کے لیے آپ دوستوں کے تعاون کے منتظر ہیں اور آپ نے کیا بھی ہے اور مشکور ہیں، ممنون ہیں، بلکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس مبارک کے موقع پر آپ اور ہم سب مل کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دیں کہ اس اجتماع میں بہترین حاضری ہو۔ تو وہ جو بھی ہماری مرکزی باڈی ہے ان کے طرف سے وقتاً فوقتاً اس مبارک کے حوالے سے آپ کو ہدایات ملیں گی، اور جو مناسب ہوگا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں گے۔ اس عرس کے انتظامات کے حوالے سے خلفائے کرام کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جس طرح آج آپ یہاں پہنچے ہوئے ہیں، خدمت کریں اور پھر واپس جا کر تبلیغ، اپنے حلقے میں نئی نئی جگہوں پر دوستوں کو ذکر کی دعوت دیں، طریقہ عالیہ کا تعارف کرائیں، نئی نئی برانچز قائم کر کے دکھائیں۔ اتنے خلفائے کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہاں سے آپ عزم کر کے اٹھیں کہ اس شریف سے پہلے ہم 4 برانچز 5 برانچز کا اپنے حلقے میں اضافہ کر دیں گے، اور آپ کو موقع ملے گا، آپ یہاں کھڑے ہو کر بتائیں گے کہ ہم نے یہ دل میں عزم کیا تھا اور اس کو پورا کر کے دکھایا، تو بے حد مسرت اور خوشی ہوگی۔ اور اسی طرح جماعت اصلاح المسلمین کے جو اراکین و ممبران ہیں وہ اپنے برانچز کو مثالی بنائیں، فعال بنائیں، بہتر بنائیں۔ وہ اس کا بار بار ذکر ہوتا ہے، کل بھی ہو رہا تھا یہاں شام کو، گزشتہ کل بھی ہو رہا تھا، تو اس کو دہرانے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، تو اسی پر اتفاق کی جا رہی ہے کہ برانچز کو فعال، متحرک اور بہترین بنائیں۔ اسی طرح روحانی طلبہ جماعت، اسی طرح جمعیت علماء
تو وہ اپنے اپنے کام کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں، ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ خادمین کا کام اس مبارک کے موقع پر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور انہوں نے الحمدللہ اپنے آپ نبھایا ہے، وہ کام کر کے دکھایا ہے، اور ان کے ہم سب مشکور ہوتے ہیں، ممنون ہوتے ہیں کہ وہ اپنی رات کی نیند، دن کا چین وہ تیاگ کر انتظامات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان سے پہلے سے بھی زیادہ توقع کرتے ہیں کہ اس سے بھی بہتر کام کر کے دکھائیں گے، کہ جو خدمت ہے، جو کام ہے، سیکیورٹی ہے خواتین کی، مرد حضرات کی، اس میں بہتر سے بہترین کام کر کے دکھائیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہمارے احباب ہیں، جو جن کے یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جب وہ آئے گی کیٹلاگ سامنے آئے گا تو اس میں پھر وہ نام بھی آئیں گے، تو وہ احباب جن پر یہ ذمہ داریاں سر پر رکھی گئی ہیں، وہ ابھی سے تیاری کریں کہ اپنے سیکیورٹی کے حوالے سے کس طرح بہترین کام کر کے آپ دکھائیں گے۔ جو ہمارے اساجے سندھ جا رہندڑ کچھ دوست لنگر کے حوالے سے کم میں پیش ہوندا ہے، جانورن جو ذبح کرن، انہن کے ॿوटारण، وری چانورن کے تیار کرن، وری انہن کے پچائن، یہ اساجا مولانا عبدالمجید صاحب سوڈر رحمۃ اللہ علیہ، امام علی صاحب، یا بیا متا کے جو نالو رہجی وجے معاف کجو، نالا کھڑن سولو کم نہ ہوندو ہے، تو وہ جے بھی دوست ان میں حصو وٹھن تھا، ان جا نالا ساموں ایندا آہن، ایک ایک جو نالو ॾिसंदो आहे آج ऐं उन जे लाइ दुआ कंदा आहियूं। अल्लाह क़बूल करण वारो ख़ुदा आहे, अल्लाह पाक आहे। त जेके इन ख़िदमत में हिसो वठनि था त उन्हनि खे दावत थी ॾिजे, तव्हां पहिरियां खां बहितर कमु ॾेखारियो, उन में पंहिंजी कारकर्दगी बहितर बनायो। सभ खां ज़रूरी कमु तव्हां सफ़ाई जो ख़्यालु रखो। जानवर ज़बह था कयो, उन लाइ बि अहिड़ी जॻह ते जानवर खे ज़बह कयो जिते सफ़ाई जो इंतज़ाम हुजे। छा इहो बहितर थी सघे थो त हेठां प्लास्टिक विछाइजे, उन ते जानवर खे लेटाइजे, पोइ उनखे ज़बह कजे, मट्टी धूड़ में जो, या इन खां अञा को बहितर को तदो विछाइजे, कोई चटाई बिछाई जाए, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसे तजवीज़ है ताकि सफाई बेहतरीन हो। और जो भी लंगर का काम कर रहे हैं अपने हाथों को साफ रखें। गुज़श्ता कल भी ये बात कही जा रही थी, हाथों को साफ रखें। और अगर आप गए हैं हाजत ज़रूरी के लिए, तो आप वापस आकर अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, और उसके लिए साबुन या सैनिटाइज़र मुनासिब मिकदार में मौजूद हो, और सुपरवाइज़र हो, वो चेक करते रहें कि जो लंगर का काम कर रहे हैं वो हाथों को साफ़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बर्तन बेहतरीन तरीके से साफ़ किए जाएं। ये इस उर्स का जो खसूसी एक पैगाम है, या नबी से जो हम तैयारी करें, वो सफाई है। सफाई, सिक्योरिटी और सफाई, ये दो चीज़ें हैं जिस पर हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। और लंगर को जब आप रखते हैं वो भी इस अंदाज में रखें कि जिसमें इज़्ज़त, विकार और सफाई की झलक नज़र आए, और दिल के शौक़ से काम करें। तो ये चीज़ है, और तो मुझे उम्मीद है कि दोस्त इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हाथों को बार बार साफ़ करें जब लंगर पका रहे हैं, और पतीलों को, थाल हैं, जो बड़े कफ़कीर हैं, इन सब चीज़ों की सफाई का बेहतरीन निज़ाम रखें। एक ख़ास सुपरवाइज़र हो, एक टीम हो जो चेक करती रहे कि कोई कमी पेशी तो नहीं हो रही। मस्तूरात तशरीफ़ लाती हैं तो उनके हवाले से आप ज़रूर पैगाम दें कि मस्तूरात कीमती चीज़ें मत लाएं, कीमती मोबाइल फ़ोन न लाएं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ हर तरह के लोग आ जाते हैं जो आते ही इसी मकसद से हैं कि वो, उनका मकसद ये होता है कि तखरीबकारी, चोरी करना, कोई भी हरकत करना। तो बराह करम इस चीज़ को जहन में रखें, कोई भी ज़्यादा ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें न लाएँ। बल्कि हम आजिज़ ने तो ये महसूस किया है कि जितना टाइम मोबाइल फ़ोन बंद हो, अपने आप से दूर हो, वो टाइम बड़ा अच्छा कटता है, बहुत अच्छा कटता है। और आप दोस्तों को गुजारिश है, जब हम ख़वातीन को कह रहे हैं, मर्दों को कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन न लाएं, तो भाई फिर उनके लिए ज़रूरियात ज़िंदगी का एहतमाम करें कि ख़वातीन को ऐसी परेशानी न हो कि उनको चाय चाहिए तो वो अपने किसी फैमिली मेम्बर को बाहर कॉल करे कि मुझे चाय दिलवा दो, अंदर माकूल बंदोबस्त रखें तो उनको ये ज़रूरत ही न रहे। तो ऐसी चीज़ें अपने साथ मत लाएँ, और ज़ेवरात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे तो हम इस पर भी हम गौर करते रहे हैं कि ख़वातीन को तकलीफ़ न दें उसके मौके पर, लेकिन फिर इसरार होता है उनकी तरफ से, और बार बार कहा जाता है। तो अगर वो आ रही हैं तो फिर ये चीज़ें हैं, ये शराइत हैं, इनका ख्याल रखना पड़ेगा।
جب موسم آئے گا تو اس وقت آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیسا موسم ہے، تو آپ اپنے آبا کو ضرور یہ توجہ دلائیں کہ مناسب چیزیں پہن کر آئیں، اور ایسی چادر ہو یا کوئی نیچے بچھونا ہو وہ تیار ہو کر آئیں۔ ویسے بھی عرس شریف کا جو اہتمام کیا جاتا ہے کم سے کم ٹائم کے لیے دوستوں کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ پیغام سنیں، ذکر کریں اور پھر اپنے روزمرہ کی زندگی کی طرف لوٹ کر جائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ اور ہم سب مل کر اپنے تبلیغ کے کام کو، طریقہ اعلی کے اشاعت کے کام کو، برانچز کو فعال بنانے کے کام کو جاری و ساری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا اور خوش رکھے، آپ کے خاندان کو، آپ کے بچوں کو خوشیاں عطا کرے، روزگار میں، آپ کے معاش میں، آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، آپ کے گھر کشادہ ہوں، سکون والے ہوں، بڑے جو ہے وہ چھوٹوں کے ساتھ پیار کریں اور چھوٹے جو ہے بڑوں کا احترام کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، دعائے خیر۔